اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم ان قریب اسے آگ سے دور کر دیں گے، جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ کس کو دور کر دیا جائے گا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اتقا، جو سب سے زیادہ متقین ہوگا، جو سب سے زیادہ اتقا ہوگا اسے جہنم سے، آگ سے دور کر دیا جائے گا۔ وہ جو اتقا ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اسے جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ علماء و مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مقدسہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کی شان میں نازل ہوئی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء علیہ مرسلین کے بعد حضور علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑے اتقا، سب سے بڑے پرہیزگار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی سیدنا صدیق اکبر کو کہ آپ سب سے زیادہ اتقا ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پانچویں پشت میں والد اور والدہ دونوں کی جانب سے آپ کا شجرہ نسب سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اور والدہ ام خیر سلمہ اور ان کی اولاد سیدنا صدیق اکبر اور دو بہنیں تھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت واقعہ عام الفیل کے 2.5 برس بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے عمر میں 3 سال چھوٹے بتائے جاتے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت بھی تھے اور آپ خوبصورت بھی تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام علیہم رضوان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حجرہ پاک کے پردے کے پیچھے سے میں یہ منظر ملاحظت کر رہی تھی اور میں آواز سن رہی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ فرماتی ہیں تھوڑی دیر بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے دوزخ سے آزاد شخص دیکھنا ہو تو وہ صدیق اکبر کو دیکھ لے کہ یہ صدیق اکبر دوزخ سے آزاد ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ دوزخ سے آزاد ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک سے بیدار تھے، اور یہ وہ ان چند لوگوں میں شامل تھے جو دور جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، بت کے آگے نہیں جھکے،
بت خانے میں نہیں گئے، آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو بت خانے میں لے جاتے ہیں اور بتوں کی عظمت بیان کرتے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتوں کو سجدہ نہ کیا، اور آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی آپ شرک سے بیزار تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے ان چند لوگوں میں آپ کا اس وقت شمار ہوتا تھا جو تعلیم یافتہ تھے، جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ ان پڑھنے لکھنے والوں کی صف میں ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے کاروباری شخصیت تھے، تاجر تھے، آپ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت میں بھی آپ لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیت کے فیصلے فرماتے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور سے دوستی تھی، یارانہ تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان دوستی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو اس نکاح کا پیغام لے جانے والے، بات کرنے والے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہ جو درمیان میں جو پیغام لے کر جاتے، جو بات کیا کرتے تھے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لے کر جایا کرتے تھے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی 5 پشتیں آپ کے والد، آپ خود، آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتے، 4 پشتیں آپ کی صحابیت کے درجے پر ہیں۔ فتح مکہ کے دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ ایمان لے کر آئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں جلوہ گر ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگ تھے، سفید ریش تھے، کمر جھک چکی تھی، بزرگ ہو چکے تھے، بزرگی کا عالم تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو سہارا دے کر پکڑ کر بیت اللہ شریف میں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہاں لے کر آئے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر، یہ بزرگ ہیں، تم نے انہیں کیوں تکلیف دی، کیوں لے کر آئے؟ مجھے بتاتے، میں چلتا، یہ بزرگ تھے، انہیں کیوں لے کر آئے؟ قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ آپ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی عظمت اور شان کا مقام یہ ہے، آپ کی عزت اور عظمت کا تقاضا یہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں اپنے والد کو آپ کی خدمت میں لے کر آؤں۔ یہی آپ کی عظمت ہے، یہی آپ کی شان ہے، یہی آپ کا مقام ہے، اس لیے میں اپنے والد کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اور
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ایمان لے کر آئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب مسجد نبوی والی اس جگہ کو خریدا گیا مسجد کے لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کے لیے جگہ خریدی جائے۔ یہ تو سب بتاتے ہیں کہ مسجد نبوی کی جگہ خریدی گئی، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ خریدی کس نے۔ جن بچوں کی تھی، جن لوگوں کی تھی، ان سے بات کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور پھر اسے خریدنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے خرید کر پھر اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور وہاں پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کرنے کے لیے حکم فرمایا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھاری قیمت دے کر ایک سفید رنگ کا، گورے رنگ کا غلام دے کر وہ خریدا۔ امیہ کافر کہتا ہے صدیق اکبر سے، اے صدیق اکبر تم تو بڑے کاروباری شخصیت ہو، تم تو کاروبار کرتے ہو، اور تم نے ایک غلام حبشی کو، سیاہ رنگ کے غلام کو خریدا اتنی بھاری قیمت دے کر، اور ایک سفید رنگ کا غلام بھی دیا، اور اس کے ساتھ اتنی بھاری قیمت ادا کی، اور تم نے ایک حبشی غلام کو خریدا ہے، یہ تم نے گھاٹے کا سودا کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیہ کافر، یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا، یہ بڑا قیمتی سودا میں نے کیا ہے، یہ بھاری بچت والا سودا ہے، اس لیے کہ یہ تیری نظر میں حبشی غلام ہے، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور جنت کی حوریں بھی یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشتاق ہیں، زیارت کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ جب خرید کر حضور کی بارگاہ میں لائے، آزاد فرمایا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اکبر بلال کو خریدنے میں مجھے بھی شامل کر لیا ہوتا، میں بھی کچھ رقم دیتا، اور تم بلال کو خریداری میں مجھے بھی شامل کرتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلال بھی آپ کا غلام ہے، اور یا رسول اللہ میں بھی آپ کا غلام ہوں، میں نے اسے خرید کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے اور آزاد کر دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتے تھے حضرت حسان بن ثابت، نعت لکھتے بھی تھے اور نعت پڑھتے بھی تھے۔ حضرت حسان نبی کریم کی نعت پڑھا کرتے تھے دشمنوں کے سامنے، جب کفار مکہ مشرکین مکہ آپ کی شان میں بے ادبی کرتے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، حسان میرے دشمنوں میں میرا ذکر کرتے ہو، بھلا میرے سامنے بھی میری نعت پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں منبر بچھوایا اور حضرت حسان سے کہا، اے حسان منبر پر بیٹھ اور میرے سامنے میری نعت پڑھ، میری نعت سنا۔ حضرت حسان منبر پر ادب مصطفیٰ کی وجہ سے بیٹھتے نہیں تھے، بلکہ کھڑے رہتے اور حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، حسان تم میری نعت پڑھتے ہو، آج میرے غلام صدیق اکبر کی منقبت بھی مجھے سناؤ۔
ان کی منقبت بھی پیش کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی اور مدنی زندگی میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کی منقبت کی فرمائش کی ہو، کسی کو سنانے کے لیے کہا ہو یا سنی ہو۔ صرف وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اے حسان صدیق اکبر کی منقبت لکھو، ان کی تعریف لکھو اور پھر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور صدیق اکبر کی تعریف بیان کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو حکم دیا حسان کھڑے ہو جاؤ اور صدیق اکبر کی منقبت سناؤ۔ حضرت حسان کھڑے ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر کی منقبت آپ نے سنائی۔ حضرت حسان اشعار پیش کر رہے تھے، جو شانیں تھی، جو صفتیں تھی، جو کمالات تھے صدیق اکبر کی ذات میں حضرت حسان نے وہ بیان فرمائی۔ آپ کی شجاعت بیان فرمائی، آپ کے متقی اور پرہیزگار ہونے کی شان بیان فرمائی، آپ کے مختلف اوصاف بیان کیے۔ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنا کر فارغ ہوئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حسان تو نے سچ کہا، جو تو نے بیان کیا وہی کمالات، وہی شانیں، وہی اوصاف جو تو نے بیان کیے ہیں وہی میرے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ شان ہے، یہ مقام تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی صدیق اکبر نے اے اللہ کے نبی آپ صحابہ کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے جائیں، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت عطا فرمائے، میں بھی مکے سے ہجرت کروں اور مدینے چلا جاؤں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر ضرور ہم ہجرت کریں گے لیکن تم اکیلے نہیں جاؤ گے، ہجرت کا ساتھی۔ جب ہجرت کا حکم آئے گا اے صدیق اکبر میں بھی ہجرت کروں گا اور تم ہجرت میں میرے ساتھی ہوگے، تم ہجرت میں میرے ساتھ ہوگے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت صدیق اکبر نے 2 اونٹ لیے، خوبصورت طاقتور اونٹ لیے اور انہیں خوب چارہ کھلاتے اور انہیں پالتے، انہیں تیار کیا کہ نہ جانے کب ہجرت کا حکم آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم دیں گے تو ہم ان اونٹوں پر سوار ہو کر مکے سے ہجرت کر کے مدینے جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انتظار میں تھے۔ آخر وہ وقت آ گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کا حکم ملا۔ اللہ کی بارگاہ سے حکم ملا میرے محبوب مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ۔ رات کا وقت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر مولا مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو کہتے ہیں تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ حضرت علی میرے آقا کے بستر پر آرام کرتے گئے اور فرمایا میرے آقا نے یہ جو کفار کی امانتیں، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، صبح انہیں لوٹا کر تم بھی مدینے آ جانا۔ اس لمحے حضرت علی کو اللہ کے محبوب نے اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا۔ جب اللہ کے نبی کے گھر کا محاصرہ کفار و مشرکین مکہ کر چکے تھے، کب اللہ کے نبی باہر نکلے اور ہم انہیں قتل کر ڈالیں، آج محمد عربی کا قصہ تمام کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحے اپنے گھر سے نکلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اور مٹی اٹھا کر ان کفار پر پھینکی اور انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون ہمارے درمیان سے نکل کے جا رہا ہے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ کب صبح ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں تو ہم ان کے قصہ تمام کریں۔
لیکن ادھر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے محبوب نے حکم دیا، علی آج تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی مرتضیٰ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے کفار کھڑے ہیں، مشرکین کھڑے ہیں، یا رسول اللہ آج آپ کے بستر پر سونا آسان نہیں ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ کے بستر پر سوں گا نہ جانے کافر آپ کے بدلے مجھے قتل کر جائیں گے۔ لیکن حضرت علی مرتضیٰ پر قربان جاؤں، آپ کہتے ہیں میں رات کو سوتا تھا، دل میں خیال آتا تھا نہ جانے آج کی رات آخری رات ہوگی، اے علی نہ جانے آج تجھے موت آ جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں جس رات اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا، آپ کہتے ہیں میں آج تسلی سے سو گیا تھا، اس لیے سو گیا تھا اے علی آج اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجھے اپنے بستر پر سلا دیا ہے، آج تجھے موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ آج آرام سے سو رہے تھے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آپ کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی، اندر سے آواز آتی ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا ہے صدیق اکبر بتاؤ تمہیں کیسے خبر لگی کہ میں آ گیا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے آپ نے فرمایا تھا اے صدیق اکبر ہجرت کا حکم آئے گا تو ہم ہجرت کریں گے، اے صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ اس لمحے سے لے کر میں رات کو سوتا نہیں تھا، آپ کا انتظار کرتا تھا نہ جانے کب رسول اللہ کو ہجرت کا حکم ملے اور اللہ کے محبوب آ جائیں اور مجھے سویا ہوا پائیں، یہ بے ادبی ہے۔ یا رسول اللہ اس دن کے بعد صدیق اکبر رات کو سویا نہیں کرتے تھے، آپ کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ آپ ہجرت فرما رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے اعلان کیا تھا کہ جو انہیں پکڑے گا انہیں سرخ اونٹ دیے جائیں گے، جھولی بھر کر انہیں انعام دیا جائے گا۔ اب لوگ انہیں پکڑنے کے لیے دیکھنے کے لیے سواریوں پر سوار ہو کر اور ان راستوں میں تھے جو راستے مکے سے باہر جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک شخص ملتا ہے جو تلاش کر رہا تھا اور انعام پانے کے لیے کئی لوگ نکل پڑے، جو پہچانتے تھے جو نہیں پہچانتے تھے، بس انہیں پتا تھا کہ اگر مل گئے تو ہمیں انعام ملیں گے۔ سرخ اونٹ بڑے قیمتی اور مشہور اونٹ تھے، وہ مشہور اونٹوں کی ایک نسل تھی سرخ اونٹ، اور جھولی بھر کر کفار و مشرکین سے انعام ملیں گے، اس لالچ میں لوگ نکل پڑے ان راستوں پر۔ لہذا ایک شخص ملتا ہے اور وہ مل کر صدیق اکبر سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ صدیق اکبر نے کہا میں عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ جو تمہارے ساتھ ہیں نا یہ کون ہے؟ اب امتحان تھا سیدنا صدیق اکبر کا، اگر آپ انکار کرتے ہیں تو جھوٹ لازم آتا ہے، اور صدیق اکبر تو کبھی جھوٹ ان کی زبان پر جاری نہیں ہوا۔ اب امتحان تھا کہ بتائیں کیا؟ قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں کوئی مسافر اجنبی کہیں دوسرے ملک میں دوسرے علاقے میں جاتا سفر کرتا تو اسے اگر راستوں کا پتہ نہ ہوتا تو وہ مقامی شخص کو ساتھ رکھتا، اور وہ مقامی شخص جنہیں راستوں کا پتہ ہوتا وہ اجرت لیتے، پیسے لیتے، اور اس کے بدلے میں اس سفر کرنے والے کو راستہ بتاتے اور اسے سواری پر سوار کر کے یا پیدل جاتے تو اسے اس منزل تک پہنچا دیتے۔ اسے ہادی کہا جاتا تھا، راستہ دکھانے والا،
راستے پر چلانے والا ہادی کہا جاتا تھا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ شخص پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کہا عبداللہ۔ کہا یہ کون ہے؟ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو پھر بات ظاہر ہوتی ہے، لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے پوچھنے والے یہ میرے ہادی ہیں، یہ میرے ہادی ہیں، انہوں نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، انہوں نے تو حق کا راستہ دکھایا ہے مجھے، انہوں نے تو مجھے رب تک پہنچایا ہے، یہ میرے ہادی ہیں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن پر قربان جاؤں جب سفر کر رہے ہیں ہجرت کا، کبھی صدیق اکبر آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں صدیق اکبر کیا بات ہے؟ کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو، کبھی دائیں آتے ہو، کبھی بائیں آتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ جب خیال آتا ہے نہ جانے دشمن آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے ہو جاتا ہوں، یا رسول اللہ جب دشمن وار کرے تو سیدنا صدیق اکبر کا سامنے آئے، پھر خیال آتا ہے نہ جانے دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا تو پیچھے آ جاتا ہوں، یا رسول اللہ پھر دائیں اور بائیں کا خیال آتا ہے تو میں دائیں اور بائیں ہو جاتا ہوں، یا رسول اللہ دشمن وار کرے تو صدیق اکبر سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ لمحہ آیا جب پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ آقا دو عالم نور مجسم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صدیق اکبر اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور غار صہر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر جنہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے اتقا، سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی ہمیں صدیق اکبر کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب